محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان تناسق الجمل الاربعۃ، چار جملوں کے تناسق کا یعنی آپس میں مربوط ہونے کا بیان۔ والاولیٰ ان یقال انها اربع جمل متناسقۃ یا اربع جمل متناسقۃ تقرر اللاحقۃ منها السابقۃ، ولذلك لم يدخل العاطف بینہما یا لم يدخل العاطف بینہما، فالف لام میم جملۃ دلت علی ان المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه كلامهم، وذلك الكتاب جملة ثانية مقررة لجهة التحدي بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال، ثم سجل على كماله بنفي الريب فيه ولا ريب فيه، جملة ثالثة تشهد على كماله إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين، وهدى للمتقين بما يقدر له مبتدأ، جملة رابعة تؤكد كونه حقا لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين، أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول، وبيانه أنه لما نبه أولا على إيجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته، استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال، واستلزم ذلك ألا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه الشك والشبهة، وما كان كذلك كان لا محالة هدى للمتقين۔ یہاں سے علامہ بیضاوی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ترکیبی اعتبار سے ہم نے آپ کو جو احتمالی صورت بیان کی ہے، وہ کتنی صورتیں بیان کی گئی؟ 9 صورتیں بیان کی گئی، لیکن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ترتیب وار 4 جملے مانیں۔ ترتیب وار کتنے جملے مانیں؟ 4 جملے مانیں، اور چاروں جملوں کو ایک دوسرے سے ربط جو ہے دے دیا جائے۔ 4 جملے مانے جائیں اور چاروں جملے کو ربط دیا جائے۔ ربط کے 2 طریقے بیان کیے ہیں۔ پہلا جملہ مانا جائے الف لام میم 1 جملہ، ذالک الکتاب 2 جملہ، لا ریب فیہ 3 جملہ، اور ھدی للمتقین 4 جملہ۔ یہ 4 جملے مانے جائیں، اور یہ بھی مانے جائیں کہ چاروں جملے یہاں پہ بغیر حرف عطف کے ہیں۔ کیسے ہیں؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جملہ، دوسرے کے بعد تیسرا جملہ لاتے ہیں تو واو حروف عطف وغیرہ کا وہاں پہ آپ واو برائے استناف یا واو برائے عاطفہ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر استعمال نہیں کیا، اس کی بھی وجہ علامہ بیضاوی نے بیان کی کہ اگر یہ 4 جملے آپ مانتے ہیں تو ہم آپ کو کچھ خوبیاں بیان کریں گے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے جملے ہیں اور اس میں کیا کیا خوبیاں، لیکن یہ 4 جملے اگر ہم مانتے ہیں تو اس میں 2 طریقے سے میں آپ کو خوبی بتا سکتا ہوں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ لاحقہ جملہ جو ہے سابقہ جملہ کی تاکید بیان کر رہا ہے۔ لاحقہ یعنی جو بعد میں ہے، سابقہ جو پہلے ہے، یعنی الف لام سابقہ ہے تو اس سے لاحق کیا ہے؟ ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب سابق ہے تو اس سے لاحق کیا ہے؟ لا ریب فیہ، اور لا ریب فیہ سابق ہے تو اس سے لاحق کیا ہے؟ تو ہر لاحقہ سابقہ کی کیا کر رہا ہے؟ تاکید بیان کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یا تو ہم آخر سے سمجھیں ھدی للمتقین، لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، الف لام، یا الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ الف لام میم یہ سابقہ ہے، یعنی پہلے آیا ہے جملہ، اس کی تاکید کون کر رہا ہے؟ ذالک الکتاب۔ کیسے؟ کہ جب کہا گیا الف لام میم اور اس کی ترکیب کیا ہے؟ المؤلف من هذه الحروف الف لام میم، یہ ہے نا؟ یا الف لام میم مؤلف من هذه الحروف، چاہے ادھر مانو مبتدا مانو یا خبر مانو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھو جن چیزوں سے اے عربیوں تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے، مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ کلام جو ہے مرکب ہے انہی حروف سے جن حروف سے تم اپنے کلام کو کیا کرتے ہو؟ مرکب کرتے ہو۔ اس کے باوجود تمہیں دعوت مقابلہ ہے، اگر لا سکتے ہو تو اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، تو وہ نہ لا سکے، عاجز آ گئے، تو کہا کہ اب اس عاجزی کی تاکید، اس بات کو الف لام میم کو کہ دیکھو تمہارے کلام سے مرکب ہے، اس کے باوجود آگے آیا ذالک الکتاب، کہ ان کلام سے مرکب اور بھی بہت کلام ہو سکتے ہیں، لیکن اور بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل کتاب یہی ہے کہ جس کا تم جواب نہیں لا سکے۔ تو تحدی میں
یعنی مقابلے کی دعوت میں اور تاکید پیدا کر دیا کس نے؟ ذالک کتاب نے، کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے تم مقابلے سے عاجز آ گئے۔ پھر کہا کہ اس کتاب کے کامل ہونے میں تاکید پیدا کی لا ریب فیہ نے، کس نے؟ یہ کتاب کامل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں تاکید پیدا کی ہدی للمتقین نے، کہ اگر شک ہوتا تو یہ ہدی للمتقین نہیں ہوتا، یہ کتاب ہدی للمتقین نہیں ہوتی، یہ کتاب ہدی للمتقین ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلے جملے کو سپورٹ کیا دوسرے نے، دوسرے کو سپورٹ کیا تیسرے نے، اور تیسرے کو سپورٹ کیا، یہ ایک سیکوینس ہے تاکید والا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلا جملہ یعنی سابقہ جملہ لاحقہ جملہ کی دلیل بن رہا ہے، اور لاحقہ جملہ مدلول بن رہا ہے پہلے والے جملے کی۔ دلیل پہلے اور دعویٰ وہ مدلول بعد میں ہوتا ہے نا بھائی، پہلے دلیل دیتے تو نا آپ کا مدلول ثابت ہوتا ہے، یعنی پہلے دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلیل دیتے ہو تو آپ کا مدلول کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے، تو مدلول بعد میں ہوتا ہے، دلیل۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں کہ 4 جملے مانیں گے تو اس میں ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ پہلا جملہ دلیل بن جائے گا دوسرے کے لیے، دوسرا مدلول، پھر دوسرا جملہ دلیل بن جائے گا تیسرے کے لیے، تیسرا مدلول، اور تیسرا جملہ دلیل بنے گا چوتھے کے لیے، چوتھا مدلول۔ کیسے؟ جی وہی تو دعویٰ دلیل جو ہے کیسے بن رہا ہے؟ دلیل یہ بن رہی ہے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ دلیل بن رہا ہے، کس کا؟ سابقہ جملہ، یہ ہے نا، سابقہ جملہ جو ہے دلیل بن رہا ہے بعد والے جو لاحقہ جملے کے لیے۔ کیا ہے عبارت علامہ بیضاوی کی؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ جب کہا کہ الف لام میم، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کتاب کامل ہے، ذالک الکتاب ہے۔ یہ کیسے کہ الف لام میم سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے تمہیں کیا دیا جا رہا ہے؟ چیلنج دیا جا رہا ہے، تو تمہیں مقابلے کی دعوت نہ دی گئی، تم اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے، اس کے مثل نہ لا سکے، تو یہ اس بات پر دلیل بن گئی کہ کامل ترین کتاب یہی ہے، ذالک الکتاب۔ ذالک الکتاب کے لیے المؤلف من هذه الحروف یا المتحدہ من هذه الحروف الف لام میم، یہ کیا بنی؟ دلیل بنی۔ اچھا، اور ذالک الکتاب یہ کامل ترین کتاب ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ لا ریب فیہ، کامل ترین کتاب ہے، کامل ترین کتاب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کامل ترین کتاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر شک ہو تو وہ کامل ترین نہ رہے، اگر شک ہو تو ذالک الکتاب نہ رہے، بلند رتبہ کتاب نہ رہے، بلند رتبہ کتاب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت ہے۔ اگر شک ہو جائے اس میں تو یہ ہدایت نہ رہے متقین کے لیے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک ہے کہ ادھر سے ادھر لے کے جائیں دلیل مدلول، اور ایک ہے مؤکد اور تاکید۔ مؤکد تاکید میں کیا کریں گے؟ دوسرے کو پہلے اس کی طرف سے سمجھیں گے، نہیں سمجھے بات کو؟ جی، سابق کس کو؟ ہاں برابر، ٹھیک ہے، سابق کو لاحق کے لیے تاکید مانیں گے، صحیح۔ اور دلیل میں کیا کریں گے؟ دلیل مدلول میں سابق کو دلیل مانیں گے کس کے لیے؟ لاحق کے لیے۔ یہ 2 فائدے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، دعویٰ ہوتا پہلے ہوتا ہے، ہاں، الف لام میم کو پہلے ہی دلیل مانا ہے۔ دلیل کس چیز کی؟ عبارت کے اندر ہم دعوے کو لا رہے ہیں، یعنی دلیل گویا کہ یہ ہوا، اس طرح ہوا کہ کامل ترین کتاب یہی ہے، تو کہا کیسے؟ کہا الف لام میم ہے، اسی لیے۔ پھر دعویٰ ہوا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کامل ترین کتاب ہے۔ پھر دعویٰ ہوا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک دعوے کو پہلے فرض کریں گے اور پھر ان جملوں کو دلیل کے طور پر مانتے چلے جائیں گے۔ یہاں پہ سابقہ کو ہم مدلول بناتے ہیں اور لاحقہ کو دلیل بناتے ہیں۔ کس کو؟ سابق کو ہم مدلول بنائیں اور لاحق کو ہم دلیل بنائیں؟ نہیں، ایسا نہیں بول رہے، وہ تو تاکید والا مؤکد والی صورت بنے گی۔ ہم پہلے یہاں پہ دعویٰ کو مقدر مان رہے ہیں، ہاں، تو دعویٰ کو جب ہم مقدر مان رہے ہیں تو اس کی وجہ سے الف لام میم کا دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ایک متصور دعویٰ ہوا، دعویٰ کیا ہوا؟ متصور ہوا، متصور ایک دعویٰ ہوا،
جس کا ذکر یہاں بعد میں کیا گیا، حیثیت کا اعتبار کر لیں گے اور کچھ نہیں۔ دیکھیں ترجمہ کہاں گئی عبارت، والاولا ان یقال، اور زیادہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے، انہا اربع جمل یا اربع جمل، یہ 4 جملے ہیں، متناسقۃ، ایک دوسرے سے بولے کیا ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، تقرر اللاحقۃ منها السابقۃ، تقرر اللاحقۃ منها السابقۃ، کہ اس میں سے سابقہ لاحقہ کو ثابت کر رہا ہے، لاحقہ سابقہ کو ثابت کر رہا ہے، لاحقہ جو ہے سابقہ کو، یعنی لاحقہ سابقہ میں تاکید پیدا کر رہا ہے۔ اصل میں جب وہ ہوتا ہے نا کہ کیا بولتے ہیں، ایہام کی صورت ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ اللاحقہ کو ہم مانیں گے فاعل۔ ولذالک، اسی وجہ سے لم یدخل العاطف بینہما یا لم یدخل العاطف بینہما، اسی لیے تو ان دو بینہا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بینہا، کسی میں ہے کیا بینہا، یہاں کیا ہے، یہاں عبارت کیا دی گئی ہے، کہاں گئی عبارت، اچھا وہ بینہما سے وہ ضمیر لے رہے ہوں گے سابقہ لاحقہ، یہ دو جملہ سابقہ لاحقہ کے اعتبار سے بینہما ضمیر، ٹھیک ہے، بینہما۔ فالف لام میم جملۃ، الف لام میم ایک جملہ ہے، دلت علی ان المتحدی بہ هو المؤلف من جنس ما یرکبون منہ کلامہم، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے مقابلے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہے جو مرکب ہے انہی حروف سے جن حروف سے وہ اپنے کلام کو کیا کرتے ہیں، مرکب کرتے ہیں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَذَالِكَ الْكِتَابُ جُمْلَةٌ ثَانِيَہ، اور ذالک الکتاب دوسرا جملہ ہے، مُقَرِّرَةٌ لِجِہَةِ التَّحَدِّی، جو دعوت مقابلہ کی جہت کو ثابت کر رہی ہے، جو دعوت مقابلہ کی جہت کو کیا کر رہی ہے، بِأَنَّهُ الْكِتَابُ الْمَنْعُوتُ بِغَایَةِ الْکَمَالِ، کہ یہی وہ کتاب ہے جو غایت کمال سے متصف ہے، یہی وہ کتاب ہے جو غایت کمال سے کیا ہے، متصف ہے۔ ثم سجل، پھر اس کے بعد لایا گیا، علی کمال ہی، کتاب کے کمال، ثم سجل علی کمال ہی، پھر کتاب کے کمال کے بعد بات بیان کی گئی، بنفی الریب فیہ، اس میں نفی ریب کی، سجلہ کا معنی کیا ہوتا ہے، بیان کرنا، ذکر کرنا۔ ولا ریب فیہ جملۃ ثالثہ، اور لا ریب فیہ تیسرا جملہ ہے، تشہد علی کمال ہی، جو کتاب کے کمال ہونے کی کیا کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ تیسرا جملہ جو ہے تاکید پیدا کر رہا ہے کتاب کے کمال میں، اذ لا کمال اعلی مما للحق والیقین، اس لیے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ کمال ہے ہی نہیں جس میں حق و یقین ہو، حق و یقین جس میں ہو اس سے زیادہ کوئی کمال اور اعلیٰ کمال والی چیز نہیں ہے۔ وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ بما يقدر له مبتدأ، اس لفظ کے ساتھ جو اس کے لیے مبتدا کو مقدر مانا جاتا ہے، یعنی ہوا، ہدی للمتقین سے پہلے ہوا کو کیا مانا جاتا ہے، یہ چوتھا جملہ، جملۃ رابعۃ، یہ چوتھا جملہ ہے، تو اکدوا کونہ حقا، جو اس کے حق ہونے میں کیا کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے، لا یحوم الشک حولہ، کہ اس کے درمیان شک نہیں آ سکتا، یعنی قرآن حولہ سے مراد حول قرآن، قرآن کے آس پاس بھی شک نہیں آ سکتا، بأنہ ھدی للمتقین، کیوں؟ کیونکہ وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جس کو آپ وہ بول رہے ہیں کہ بعد والے کو دلیل تو آئے، تاکید مان رہے ہیں اس کو، علامہ بیضاوی بعد والے کو دلیل کے بجائے کیا مان رہے ہیں، تاکید مان رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں۔ اصل میں دلیل کا بھی کام ثابت کرنا ہوتا ہے، اور تاکید سے بھی مؤکد کو کیا کیا جاتا ہے، ثابت ہی کیا جاتا ہے، ایک تعبیری فرق ہے، اس لیے وہ ایک ہی چیز بیان کرے، دلیل مدلول، مدلول دلیل، تو اس یہ بیان نہ کر کے دو نقطے انہوں نے بیان کر دیے۔ اگر دلیل مدلول دونوں کو مان سکتے کہ یہ دلیل اور وہ مدلول، اور یہ مدلول وہ دلیل، علت سے مدلول کی طرف رجوع ہوتا ہے، معلول کی طرف رجوع ہوتا ہے، معلول سے علت کی طرف رجوع ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب علت سے معلول کی طرف اور معلول سے علت کی طرف رجوع ہو، ہدایت ہو، تو گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، چاہے آگ دھواں دیکھ کر کے آگ سمجھ میں آئے، یا آگ کی دلالت دھوئیں پر ہو،
سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ آگ کی دلالت کس پر ہو؟ دھوئیں پر ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے پتہ کرنے میں دلیل بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دو خوبی جو علامہ بزام نے بیان کی ہے وہ اس طور پر کی ہے کہ پہلا جملہ دلیل ہے نہ کہ دوسرا جملہ، اور دوسرا جملہ تاکید ہے اور پہلا جملہ مؤکد ہے۔ اس طور پر اس تناظر میں بیان کیا ہے۔ نئے سرے سے حکم کا اثبات ہوتا ہے، اور جو تاکید ہوتا ہے وہ حکم میں جو ثابت شدہ حکم ہے اسی میں تاکید پیدا کیا جاتا ہے۔ ثابت شدہ حکم میں تاکید، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ الکتاب ذالک الکتاب کا ایک طرح سے دعویٰ ہے جو ثابت شدہ ہے، تو اس کی دلیل پہلے بیان کی گئی، اس کی دلیل پہلے بیان کی گئی۔ اصل میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ ہمارے لیے ثابت شدہ نا، قسم کے لیے تو نہیں ہے نا، تو قسم کے لیے تو بعد میں ثابت کیا جاتا ہے نا۔ تو گویا کہ دعویٰ ہوا ذالک الکتاب کا پہلے، جو یہاں ذکر میں بعد میں، اور اس کے لیے دلیل پہلے بیان کر دی گئی۔ اس طریقے سے لا ریب فیہ کا دعویٰ پہلے ہوا، اور اس سے پہلے دلیل بیان کر دی گئی کس کے ذریعے سے؟ ذالک الکتاب کے ذریعے سے۔ پھر ھدی للمتقین کا دعویٰ پہلے ہوا، اچھا اس کے بعد کہتے ہیں او تستتبع السابقۃ منها اللاحقۃ، یا اس میں سابقہ لاحقہ کی پیروی کر رہا ہے، استتباعت دلیل للمدلول، جیسے دلیل کس کی پیروی کرتی ہے؟ مدلول کی۔ وہ بیان ہوا، اور اس کی تفصیل ہے انہ لما نبہ اولا علی اعجاز المتحدی بہ، کہ جب پہلے متحدی بہ یعنی جس کے ذریعے چیلنج دیا رہا ہے اس کے اعجاز پر تنبیہ کی گئی، کیسے؟ من حیث انہ من جنس کلامہم، اس حیثیت سے کہ یہ بھی عربوں کے کلام کے جنس سے ہی ہے۔ وقد عجزوا عن معارضتہ، اور لوگ اس کے معارضے سے کیا ہو گئے؟ عارض ہو گئے۔ تو استنتج منہ، تو اس سے نتیجہ یہ نکلا انہ الکتاب البالغ حد الکمال، جب عاجز آ گئے تو نتیجہ نکلا کہ یہی وہ کتاب ہے جو حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے۔ واستلزم ذالک، اور جو کتاب حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ یتشبث الریب باطرافی، کہ اس کے کنارے کنارے ریب کہیں پر داخل نہ ہو، متعلق نہ ہو۔ اذ لا انقص مما یعتریہ الشک والشبہہ، اس لیے کہ جس چیز میں شک اور شبہ داخل ہو جائے اس سے ناقص کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، لا انقص ناقص نہیں ہو سکتی، مما اس چیز سے زیادہ، یعتریہ الشک والشبہہ جس میں کیا داخل ہو جائے؟ شک و شبہ داخل ہو جائے۔ وما کانا کذالک لا محالہ ھدی للمتقین، اور جو جس کی شان یہ ہو کہ اس میں شک و شبہ داخل ہی نہ ہو سکے تو لا محالہ وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ